خودی کا نہار لا الہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد. میسج ٹی وی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب، ان تینوں نے مل کر ایک ایسا بازار یوٹیوب کے اوپر گرم کیا جس کی وجہ سے بہت لوگوں نے ویوز سمیٹے. یہ ہماری اس ٹاپک کے اوپر پہلی ویڈیو ہے جب یہ مسئلہ کلوز ہو چکا ہے، تاکہ آپ کو اس کا انالیسس دے سکیں کہ اس کے اندر کس کا کیا کردار رہا، کون جیتا کون ہارا. مفتی طارق مسعود صاحب نے سب سے پہلی بد اخلاقی ریکارڈ کروائی جہلم کے چوک میں آ کر. جہلم پہنچ کر سب سے بڑی بد اخلاقی یہ ریکارڈ کروائی کہ مرزا صاحب میں آ گیا ہوں. صرف وہاں پر ایک لفظ سینسر کیا گیا، جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا آنے سے پہلے. وہ ویڈیو بھی ذرا سن لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں. جی، تو انہوں نے کہا تھا میں تمہارا باپ آ رہا ہوں بات کرنے کے لیے. تو یاد آیا کچھ؟ اسی بد اخلاقی کے اوپر قائم رہتے ہوئے انہوں نے انٹری ماری جہلم کے اندر، اور انہوں نے انجینئر سے مطالبہ کیا کہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤ، پیغام دو، اور یہ نمبر دے دیا. یعنی یہاں پر بھی انہوں نے ایک بہت بڑی جہالت کا اظہار یہ کیا کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک نمبر دیتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے صرف انجینئر ہی اس پہ اوپر کال کر سکتا ہے، باقی کوئی کال نہیں کر سکتا؟ ایسا نہیں ہوا. ہوا کچھ یوں کہ انجینئر کے مطابق اس نے بھی کالیں کروائیں طے کرنے کے لیے پروگرام، اور ان کے مطابق اور بھی کئی لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی کالیں آئیں، جیسا کہ یہ دعویٰ ان کی طرف سے مفتی طارق مسعود صاحب کی ٹیم کی طرف سے کیا گیا. لیکن خیر رابطہ نہ ہو سکا. انجینئر اپنی ضد پر اڑا رہا کہ اس نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی. کیونکہ دیکھیں، جب آپ دو چیزیں دے رہے ہیں، ایک طرف نمبر بھی دے رہے ہیں، ایک طرف ویڈیو بھی دے رہے ہیں، یا تو نمبر کا آپشن دیتے مفتی صاحب یا پھر ویڈیو کا آپشن دیتے. انہوں نے دونوں آپشن دے کر انجینئر صاحب کو راہ فرار کہہ لیں یا پھر بات چیت نہ کرنے کا ایک اور موقع فراہم کر دیا. پھر اسی دوران کیا ہوا کہ میسج ٹی وی نے اس مسئلے کو جب کلوز ہو رہا تھا، بلکہ کلوز ہو گیا، تو انہوں نے حشام الہی ظہیر کو اور مولانا طاہر اشرفی کو آن ریکارڈ یا آن ایئر لیا اور ان لوگوں کی گواہیاں دلائیں کہ آپ بتائیں کون جیتا کون ہارا. تو حشام الہی ظہیر صاحب اور میسج ٹی وی صاحب کے لیے دوبارہ سے ہم ایک چیز واضح کر دیں. جس شخص کو علم حدیث کی الف بے نہیں معلوم، جو صحیح بخاری سے بنو امیہ کی وکالت کے لیے حدیث لے کے آتا ہے، وہ حدیث جو نبی علیہ السلام کی مدح تھی، جو نبی علیہ السلام کی فضیلت کے اندر حدیث تھی، اس کو بنو امیہ کے اوپر فٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور بعد میں جب ہم اس کی اس جہالت کو پکڑتے ہیں اور معنوی تحریف کو یا تحریف حدیث کو لوگوں میں عام کر کے دکھاتے ہیں، تو اس شخص کا آج تک جواب نہیں آ سکا. پھر یہی نہیں، پھر یہ عمار ابن یاسر کے بارے میں بھی اس نے جو جھوٹ بولا وہ بھی ہم پبلک کے سامنے لے کے آئے، آج تک اس کا جواب نہیں آیا. تو حشام الہی ظہیر صاحب کو کس حیثیت میں یا کس جہالت کے پلندے کے طور پر میسج ٹی وی والوں نے اپنی اسکرین کے اوپر آن ایئر کیا، اور اس شخص نے بھی ابو یحییٰ کو آگے سے پیش کر دیا کہ ابو یحییٰ صاحب بڑے ان کو دعوے چیلنجز دیتے رہے ہیں، ان کے گھر بھی گئے ہیں. اس وقت بھی یہی بات تھی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کوئی بندہ گھر ہے نہیں ہے، کیا ملنا چاہتا ہے نہیں ملنا چاہتا. شریعت کے اصول اس کے اوپر واضح ہیں، وہ بھی ہم نے اس بندے کو ایکسپوز کیا. اور علم حدیث میں اس جاہل کا بھی کیا مقام ہے وہ بھی ہم بہت عرصہ پہلے ایکسپوز اس کو کر چکے کہ نبی علیہ السلام پر اس نے بھی جھوٹ بولا ہوا ہے.
کہ وہ حدیث جو ان سی میوزک کے بارے میں اس نے مشہور کی کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا بھی اس کے اوپر پھر اس کی جہالت ایکسپوز ہو گئی. تو یہ لوگ میسج ٹی وی والے اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے مفتی طارق مسعود کو سپورٹ کرنے کے لیے پیش کرتے رہے. تیسری چیز بڑی خطرناک چیز ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے. مولانا اشرفی صاحب جو ہیں، مولانا طاہر اشرفی صاحب، سوشل میڈیا کی دنیا میں اور خبروں کی زینت بننے کی دنیا میں یا حکومتی ملا بننے کی دنیا کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. آپ سرچ کر لیجئے گا، ہم زبان نہیں کھولیں گے کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے یا اب وہ کیا کر رہے ہیں. آپ ان کو دیکھ لیجئے پھر، اور دیوبندیوں کا ان کے اوپر کیا موقف ہے وہ بھی ان سے سن لیجئے، تو وہ کافی رہے گا میسج ٹی وی کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ انہوں نے کن جہلا کو مفتی طارق مسعود کی فتح کو ڈکلیئر کرنے کے لیے سامنے لے کے آئے، کہ جو خود جہالت کے پلندے ہیں، حکومتی ملا ہیں، یا پھر کہیں پہ جہالت میں نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے نظر آئے ہوئے ہیں. اور اب ہم آتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر کہ اس نے یہ ملاقات کی یا کیوں نہیں کی، یہ تو وہ خود ہی بتائے گا، ہم کیوں کسی کی وکالت کریں. لیکن بہرحال یہاں پر فتح کس کی ہوئی، شکست کس کی ہوئی؟ شکست ہوئی ہے مذہبی طبقے کی اور انجینئر محمد علی مرزا کے فینز کی، اور مفتی طارق مسعود کے اخلاق کی شکست ہوئی ہے یہاں پر، اور انجینئر صاحب کے بھی اخلاق کی شکست ہوئی ہے یہاں پر. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اپنے طبقے کا ریپرزنٹیٹیو کہتے ہیں، لیکن یعنی ایک دیوبندیوں کا اور دوسری طرف علمی کتابیوں کا جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب. لیکن دونوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس ملاقات سے پہلے انجینئر کو کوئی کال جاتی، کوئی ای میل جاتی، کوئی میسج جاتی، کوئی ویڈیو آتی مفتی کی طرف سے. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ٹائم اور ایک ٹاپک ڈیسائیڈ کر لیا جاتا. یعنی ایک طوفان بدتمیزی لگانا تھا مفتی صاحب نے، وہ لگایا، 48 گھنٹے کا ٹائم دیا. اور دنیا کوئی اتنی چھوٹی مطلب اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اگر آپ نے دونوں نے ابھی بھی بات کرنی ہے تو آپ ابھی بھی آن لائن ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں. لیکن نہ مفتی اس کے اوپر آئے گا، نہ انجینئر محمد علی مرزا آئے گا، کیونکہ دونوں نے اپنے فالوورز کو بے وقوف بنانا تھا، وہ انہوں نے بنا لیا. اور آخری بات کہ انجینئر کے فالوورز سمجھتے رہے کہ انجینئر اتوار کے علاوہ کبھی نہیں ملتا، تو وہ چیز بھی ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئی کہ وہ شخص جو یزیدی ملا غامدی کا داماد اس کے پاس آتا ہے اسی ڈیٹ کو جس میں مفتی آتا ہے. دونوں کو وہاں پر دعوت بھی پیش کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ حمزہ علی عباسی جو قادیانیوں کا سپورٹر ہے، یعنی اس کا ایک پیمرا نے پروگرام بھی روکا پیچھے رمضان کے اندر، اس کے لیے انجینئر کے پاس ٹائم تھا، لیکن مفتی طارق مسعود کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا. حالانکہ دونوں یزیدی ملا ہیں. یعنی ایک طرف غامدی کا داماد جو وہ پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہے کہ یزید پلید کی حکومت جو ہے وہ امت کے اوپر احسان کر کے گئے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ یزیدی ملا، اس کے لیے ٹائم ہے انجینئر صاحب کے پاس. لیکن دوسری طرف دوسرے یزیدی ملا مفتی طارق مسعود کے پاس کے لیے ملنے کے لیے ٹائم نہیں تھا انجینئر صاحب کے پاس. تو یہ اصل میں شکست ہوئی ہے اخلاقیات کی، اخلاق کا دعویٰ کرنے والے انجینئر صاحب کی اور اخلاق کا دعویٰ کرنے والے مفتی طارق مسعود صاحب کی. تو یہ اصل میں مذہبی طبقے کی شکست ہے کہ یہ لوگ اپنے 2.25 ملین یا 2 ملین یا کوئی 1.25 ملین کے فینز کو سنبھالے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے اس ملک کی اوقات یہ ہے کہ جنت مرزا جیسی رنڈیاں یا طوائفوں کے 10 ملین فینز ہیں. اگر فینز پہ آنا ہے، فالوورز پہ آنا ہے، تو پھر ان بغیرتی کے اڈوں کا کیا آپ کریں گے؟ یعنی یہ لوگ مل کے بھی اتنے فینز نہیں لے سکے جتنی وہ رنڈیاں
یا پھر طوائفیں لے چکی ہیں۔ تو ان مولویوں کو، ان علمی کتابیوں کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، پیار محبت سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس طرح کے مسائل جو ہیں بات چیت کے ذریعے سے آن لائن فورمز کے اوپر بھی آپ طے کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ کراچی سے یہاں جہلم آ جائے، فیصل آباد آ جائے اور تماشا شروع کر دے، میں آ گیا ہوں، میں آ رہا ہوں تمہارا باپ، یعنی اس طرح کی گھٹیا لینگویج یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو بات ہم نے کہی لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے، اور انجینئر اور مفتی طارق مسعود صاحب آن لائن ڈیبیٹ یا آن لائن بات بھی کر سکتے ہیں، اس کا فورم تو کھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔